बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और इल्मुल आदात के यानी अच्छे माहिर हैं और टैरो कार्ड रीडर हैं और रूहानी इल्म भी रखते हैं। डॉक्टर साहब से आज कुछ डिफरेंट वीडियो करनी है कि जी इंसान की ज़िंदगी में हरूफ की क्या अहमियत है और जो काम इंसान के रुके हुए होते हैं वो हरूफ कौन से ऐसे हरूफ हैं जिसकी वजह से वो काम चल सकते हैं। यानी कि अगर किसी की शादी का मसला है, किसी से कर्ज़ा है या कोई शादी का मसला या कर्ज़ा या नया घर बनाना है और इम्तिहानात में या पैसे के लिए कौन से हरूफ ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। वैसे तो आपका नाम के हरूफ भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। किसी की शख्सियत को अच्छी तरह जांचने में या शख्सियत को देखने में हरूफ बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। डॉक्टर साहब से ही पूछेंगे जी कौन से ऐसे हरूफ हैं जो जिनको हम कहते हैं कि जी एंजल हरूफ, कौन से ऐसे हैं जो इंसान की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। डॉक्टर साहब से ही पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, इस तरह की हम वीडियो आपके साथ पहली दफ़ा कर रहे हैं। पहले हम ज़ोडिक साइंस पे भी करते हैं, आज हम हरूफ के हवाले से वीडियो कर रहे हैं, तो वो नाज़रीन के लिए मेरे ख्याल में ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। तो बताएं कि कौन से ऐसे हरूफ हैं। बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। आपका बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। ये वीडियो इस तरह की है कि इससे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन्स, मतलब मज़हब को आप रखें साइड पे, अल्लाह ताला रब्बिल आलमीन है, रब्बिल मुस्लिमीन नहीं है, ये सबको फ़ायदा देगी इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल, मुस्लिम्स हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, सब इससे फ़ायदा उठाएंगे क्योंकि हरूफ जो है ना वो उनकी ताकत जो है उनको कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। हरूफ ही हैं जिनसे अल्फाज बनते हैं। बिल्कुल, और अल्फाज से ही चीज़ें बनती और बिगड़ती हैं। बिल्कुल, ठीक है ना। तो हरूफ की दो किस्में होती हैं आम तौर पे। वैसे नुत्क जो है ना, हम जो बोलते हैं हरूफ नातिक कहलाते हैं। ये दो हरूफ होते हैं, हरूफ नूरानी और हरूफ जुल्मानी। लाइट वाले वर्ड्स और डार्कनेस वाले वर्ड। ठीक है, जुल्मत अंधेरे को कहते हैं, नूर जो है वो रोशनी को कहते हैं। तो इनमें कैटेगराइजेशन है और इनका कई दफ़ा कम्बिनेशन, इनको मिला दें तो चीज़ों में फ़ायदा आ जाता है। क्योंकि हर हर्फ के ऊपर एक जो है ना नूरी फरिश्ता, उसकी ड्यूटी है। जैसे मिसाल के तौर पे जी अलिफ है, इस पे हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम जो हैं उनकी ड्यूटी है। अच्छा। बे पे हज़रत बाईल अलैहिस्सलाम की है। ठीक है, जीम पे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की ड्यूटी है। तो ये तक जितने भी आते हैं ना हरूफ, 28 हरूफ हैं अरबी हरूफ तहजी में, तो 28 फरिश्ते जो हैं उनकी ड्यूटी होती है। और जिस वक्त आप इन हरूफ से हेल्प लेना चाहते हैं, अल्लाह का अगर हुक्म है, ये फरिश्ते जो हैं ये हरकत में आते हैं और ये आपको फ़ायदा। तो इस हिसाब से ये एंजल वर्ड्स, एंजल अल्फ़ाबेट्स जो हैं ये वाकई ऐसे ही है। अच्छा, हाँ जी। तो आपने कहा कि मुख्तलिफ मसाइल हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। सबसे पहले तो होता है मसला कि जी कई लोग अपना रोज़गार, कई लोग सेहत, कई लोग अपना घर चाह रहे होते हैं कि जी किराए के घर में हैं, घर नहीं हम बना पा रहे। उसके लिए आपने करना ये है कि ये मैं आपको ना करके दिखा देता हूँ, बता देता हूँ, बल्कि ये अपना घर सारा ये जो जितने भी किराए पे लोग घर रह रहे हैं, जितने भी मैं हरूफ बताऊंगा ना, हाँ जी, तरीका उसका ये है कि जो लोग घड़ी बांधते हैं, ख़वातीन हजरात हैं, ठीक है, घड़ी की जो बैक है, हाँ जी, यहाँ पे ये हरूफ लिखने, फिर उसके ऊपर वाइट कलर की स्कॉच टेप जो होती है ना, ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ताकि पसीने से उतरे, ताकि उतरे ना, और परमानेंट मार्कर से जो है ना वो आपने लिखना है। ठीक है, ठीक है जी। अपने घर के लिए मार्कर का कलर कोई है, कोई भी हो, ग्रीन हो, ब्लैक हो, ब्लू हो, रेड हो, येलो, कोई भी हो, बस वो नजर आएगा। ठीक है। आपने अपने घर के लिए, अगर आप किराए के घर पे रह रहे हैं, अपना घर चाह रहे हैं, रिसोर्सेज नहीं हो रहे हैं, तो आपने 3 हरूफ से, शीन और स्वाद यहाँ पे लिख लेना। से समर वाला, से, शीन और स्वाद। ठीक है। अच्छा, ये लिख के घड़ी को वो टेप लगा के अपने हाथ पे दोबारा बांध दें। आजकल ज़्यादातर लोग जो हैं, यंग जनरेशन या कई लोग और भी, वो घड़ी नहीं मानते, मोबाइल उल्टे हाथ पे बांधते हैं, कुछ लोग सीधे हाथ पे। दैट डजंट मैटर, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा सीधा वो कोई नहीं। ठीक है। अच्छा, अब कई लोग, यानी कि ये आपकी नब्ज के साथ चलना चाहिए चलना चाहिए, वो बस अटैच होना चाहिए। ठीक है आपकी। अच्छा, अब फिर ये है कि कई लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, वो मोबाइल की जो बैक है उसकी बैक के ऊपर अगर लेमिनेशन है वो उतारें, अंदर मोबाइल की बैक के ऊपर ये लिखें से, शीन और स्वाद। ठीक है। अपने घर के लिए। ठीक है। अच्छा,
آپ 2 کاموں سے زیادہ اگر حروف لکھیں گے تو وہ کام نہیں کریں گے. مثال کے طور پہ آپ کو رشتوں میں رکاوٹ کا سامنا ہے, گھر چاہ رہے ہیں یا رشتوں میں رکاوٹ کا سامنا ہے, ٹھیک ہے, تو پھر آپ لکھیں گے میم, ٹھیک ہے, عربی کا 5 ٹھیک ہے, اور زوئے, ٹھیک ہے, یہ 3 حروف. ایسے یہ ہی بھی اسی طرح ہی, موبائل کی بیک پہ یا گھڑی کی بیک پہ. ٹھیک ہے, یا جو خواتین ہیں ہماری ہاؤس وائفز بہنیں مائیں جو دیکھتی ہیں, وہ یہ جو گلا ہوتا ہے نا بیک سائڈ ان کی شرٹ کی, اس کی بیک سائڈ کے اوپر یہ پرماننٹ مارکر سے لکھ لیں. اچھا, اب گھڑی اور موبائل کا فائدہ یہ ہے کہ کپڑے تو آپ دھو دیتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, آپ کو دوبارہ لکھنا پڑتا ہے, اچھا ٹھیک ہے, اور یاد بھی نہیں رہتا. ہر سوٹ پہ لکھیں؟ نہیں, ہر سوٹ پہ نہیں, جو آپ نے پہننا ہے, ٹھیک ہے, ہاں ہر سوٹ بھی ہو سکتا ہے, بالکل, اگر آپ چاہ رہے ہیں جو آپ پہننے لگے ہیں اس پہ لکھ لیں, ٹھیک ہے. مگر بہتر یہ ہے کہ موبائل کی آپشن رکھیں, کیونکہ آج کل ہر ایک کے پاس, خاتون ہے یا میل ہیں, ان کے پاس موبائل ہے, بہت ضروری ہے, موبائل کی ہی آپشن رکھیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, ہاں بہت ضروری ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, گھر سے فون آ جاتا ہے, پوچھتے ہیں آپ کہاں کھڑے ہیں, پھر بتانا پڑتا ہے ڈاکٹر کہ جی پیچھے سے بچوں کی آواز آ رہی ہے, ہاں اچھا بتاتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے پاس. ہاں, تو یہ ہے کہ موبائل جو ہے نا, اس کی آپشن جو ہے نا وہ رکھیں. ٹھیک ہے, رشتوں میں رکاوٹ ہے اپنے گھر کے لیے. اس کے بعد کئی لوگ ہیں ٹریول کرنا چاہتے ہیں. اچھا, یہ ایک چیز میں نے پوچھنی ہے ڈاکٹر صاحب, اگر میں یہ گھر والا اور یہ رشتوں میں والا, یہ اکٹھی دونوں چیزیں لکھ سکتے ہیں؟ میں نے, ہاں جی, میں وہی بتایا کہ ایک وقت میں ایک چیز لکھنی ہے, 2 چیزوں سے زیادہ نہیں لکھ سکتے. اچھا, 2 چیزوں سے, 2 کاموں کے لیے آپ لکھ سکتے ہیں. اس سے زیادہ لکھیں گے تو وہ حروف کی پاور ساری ڈسٹرب ہو جاتی ہے. لکھتے وقت نیت رکھیں کہ میں اس نیت کے لیے کر رہا ہوں. بالکل, ہاں نیت تو ظاہر ہے, بالکل, یہ چیز ہے. اب کئی لوگ جو ہیں وہ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ ہمارے ریسورسز اتنے نہیں ہیں یا سورسز اتنے نہیں ہیں انکم کے, لائف کو گزارنے کے, تو باہر جانا چاہتے ہیں. کسی کو ویزے کے اصول میں مسئلہ آ جاتا ہے, بالکل, کسی کی ڈاکومنٹیشن ٹھیک نہیں ہوتی, کسی کو اسپانسرشپ صحیح نہیں مل رہی ہوتی, کسی کے پاس پیسے اتنے نہیں ہوتے کہ وہ اپنی کو بینک سٹیٹمنٹ بنا لے, مگر وش ہوتی ہے اس کی. کئی لوگوں کے پاس یہ ہوتا ہے کہ ویزا آ گیا ہے, ٹکٹ کے پیسے نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا, مطلب اس طرح کی چیزیں. یا وہاں پہ جانا ہے نئی جگہ پہ, کچھ چیزیں ہونی چاہیے پاس. تو یہ ریسورسز کے لیے بیسیکلی جو سفر آپ کرنا چاہتے ہیں روزگار کے لیے, یہ اس کے لیے ہے. 2 مرتبہ غین, غین, ٹھیک ہے, نقطے والا, ہاں جی, اور نمبر 7 عربی کا 7 جو ہے نا, اچھا, وہ آپ نے ایسے جو لکھتے ہیں, ہاں جی, یہ آپ نے لکھنا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ لکھ کے ٹھیک ہے. اس کے بعد قدیر صاحب, یہ عبد القدیر صاحب, بلکہ اولاد کے حصول کے لیے نا, لوگ شادی ہو گئی, بالکل, بچے نہیں ہو رہے ہیں, کوئی کمپلیکیشن بھی نظر نہیں آ رہی بظاہر, ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ جی سب ٹھیک ہے, ٹیسٹ بھی کروا لیے, اس کے باوجود بھی, تو پھر اس کے لیے الف, شین اور نون, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ ورڈز لکھیں, الف, شین اور نون. اچھا, ان کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے نارملی 4-5 مہینے میں یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, کئی دفعہ ریپڈلی بھی ہو جاتی ہیں, فوری طور پہ بھی, اگر آپ کا لکھنے کا ٹائم صحیح ہے نا. اب یہ نہیں نا پتا کہ آپ کس ٹائم پہ لکھ رہے ہیں, مگر اوور آل یہ ورڈز بہت پاورفل ہے. کوئی ٹائم ہے ایسا کہ اس ٹائم پہ لکھیں؟ زیادہ تر جو اس کے اندر پھر کمپلیکیشن آ جائے گی, یعنی بس سمپل رہنے دیتے ہیں اس کو کہ یہ جو ہے نا. اچھا, پھر بچے ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, پڑھتے ہیں, فوکس نہیں ہوتا, اگر فوکس ہوتا ہے تو پراپرلی یاد نہیں ہو پا رہا ہوتا, یاد اگر ہو جاتا ہے تو امتحان میں بیٹھ کے ریپروڈیوس نہیں ہو پاتا, بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں, چھوڑ آتے ہیں پیپر, ٹھیک ہے. تو ایسے اسٹوڈنٹس کے لیے لوور لیول سے لے کے ہائر لیول تک کے لیے, ان کے لیے ہے, خے اور میم, ہے, خے اور میم, یہ 3 جو حروف ہیں یہ ان کے اینجل ورڈز ہیں, ٹھیک ہے. اور ملازمت کا مسئلہ پاکستان کے, دنیا میں بہت سارے, تو وہ نہیں مل رہی, اپلیکیشنز دے رہے ہیں, سی ویز دے رہے ہیں, انٹرویوز دے رہے ہیں, نہیں بن رہی بات. اور جن کے پاس جاب ہے ان کے مسئلے مسائل بھی آ رہے ہیں, ہاں جی, ان کے بھی آ رہے ہیں, ان کے لیے بھی ہیں, مگر بیسیکلی یہ ملازمت کے حصول کے لیے. جو جاب لیس لوگ ہیں یہ ان کے لیے ہے دال, سواد اور عین, دال, سواد اور عین, ٹھیک ہے جی, یہ 3 حروف. اچھا, اس کے بعد شادی کو کچھ عرصہ کئی دفعہ ہو جاتا ہے نا, تو میاں بیوی ایک دوسرے سے نعوذ باللہ اکتانا شروع ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے,
لائف میں ایسے جس طرح کو بوریت ہو جاتی ہے، اور شادی کے بعد کے مسائل جو ہوتے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے فون کالز آتی ہیں، لوگ بھی بتاتے ہیں ٹھیک ہے. بہت ساری چیزیں. اس کے لیے نارملی میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ 3 حروف الف، میم اور نون استعمال کریں. الف، میم اور نون. ہاں جی، ٹھیک ہے. کہ اس سے اسٹیبلٹی آتی ہے. الف ہے یا الف مادہ ہے؟ صرف الف، الف. سادہ ٹھیک ہے. الف، ٹھیک ہے. میم اور نون. ٹھیک ہے. اس سے یہ ہے کہ تعلقات میں، ریلیشن شپ میں ایک اسٹیبلٹی جو ہے، ایک خوبصورتی جو ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کرنا دونوں میاں بیوی نے ہے. اچھا. یہ بیوی بھی کریں اور میاں بھی، اگر وہ چاہتے ہیں آپس میں کوئی سلوک اتفاق، ٹھیک ہے. نہیں چاہتے تو پھر وہ ایک چاہتا ہے اور ایک نہیں چاہتا تو پھر نہیں، وہ دونوں کے چاہنے سے ہی ہوتا ہے نا یہ. ٹھیک ہے. اور اس سے اوپر اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے. بالکل. اچھا، پھر کئی لوگوں کی دشمنی ہے کسی بھی حوالے سے، خاندانی دشمنی ہے، ویسے کوئی دشمنی پڑ گئی ہے، تو دشمن سے نجات کے لیے آپ نے کرنا ہے رے، عین اور زواد. رے، عین اور زواد. ہاں جی، ٹھیک ہے. ٹھیک. زواد. یہ 3 حروف جو ہیں یہ اپنی گھڑی یا موبائل ٹھیک کے لیے ہے. استعمال کریں. اور پھر ایک مسئلہ اور آتا ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر لگتی ہے، العین الحق، یعنی نظر جو ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا ہے کہ نظر بد جو ہے وہ جادو کی بدترین اقسام میں سے ایک ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو نظر لگانے والا ہے نا، اس کی آنکھ سے ایک خاص قسم کا جو کیمیکل ہے اس کی نیگیٹو انرجی جاتی ہے نظر جس کو لگتی ہے نا اس کو. تو اگر آپ اپنی دیکھیں، نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، یہ تو سب سے خوبصورت بات ہے. درود شریف کی کثرت کریں، استغفار کی کثرت کریں. یہ ورڈز جو ہیں یہ ان ایڈیشن جو ہے یہ آپ کو سپورٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ مسلمان ہیں، نماز تو ہمارا فرض ہے نا پہلا. بالکل. نان مسلم ہے تو پھر ظاہر ہے قرآن پاک نہیں پڑھنا، نماز نہیں، تو پھر یہ پاور آف ورڈز جو ہے یہ کام دے گا آپ کو انشاءاللہ. اچھا، پھر نظر بد کا میں بتا رہا تھا کہ تے، جیم اور رے. اچھا. یہ آپ لکھیں، آپ کو جب فیل ہوتا ہے نظر بد کی علامات ہیں، اگر آپ کہیں گے کبھی تو ان کے اوپر ہم ویڈیو کر لیں گے. کمنٹس میں اگر لوگ ہمیں بتا دیں، بالکل ہمارے ویورز جو ہیں وہ بتا دیں کہ ہم نظر بد جو ہے اس کے اوپر نا لیٹسٹ ٹیکنیک جو ہم اپلائی کر رہے ہیں نا اس وقت کہ اس کو کیسے ریموو کیا جاتا ہے سائنٹیفکلی، وہ بھی ہم کریں گے. اور نظر بد کی علامات جو ہیں ڈیٹیل میں اگر کرنا چاہیں گے وہ بھی ہو جائیں وہ گے انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بس یہی تھیں جن کے وہ اور بھی بہت ساری ہیں جی. کمنٹس میں آپ ضرور بتائیے گا. ڈاکٹر صاحب کی اسی طرح کی ایک اور ریسرچ بھی ہے، اس پر بھی ہم ویڈیو کریں گے نیکسٹ انشاءاللہ. آج کی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ جی آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں، جیسے گھر کا مسئلہ، رشتوں کا مسئلہ، سفر پر جانا ہے، اولاد کا، امتحانات کا، یہ سارے مسئلے ڈاکٹر صاحب نے بتائے. اور کمنٹ میں آپ نے ضرور بتانا ہے. 4 سے 5 ماہ کا یہ زیادہ سے زیادہ ٹائم ہے، فوراً بھی یہ کام ہو سکتا ہے. آپ نے ضرور کمنٹ میں بتانا ہے. ہم نے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. شکریہ. سلام پاکستان.